آج ایک ٹف دن تھا بولرز کے لیے, کیونکہ ہم یوز ٹو ہو گئے لاہور ٹیسٹ میچ کے جہاں پہ پچ بڑی مختلف تھی. یہ پچ مختلف ہے, حالانکہ دکھتی ویسی برٹل ہے, اسی طرح کی اس کی شیپ ہے, ویسے کریکس ہیں, گراس لیس ہے, مگر بیس تھوڑا سا اسٹرانگ ہے. موسم بھی چینج ہو گیا ہے. سو پنڈی میں موسم جو ہے وہ اتنا گرم نہیں ہے جتنا کہ ہفتے 10 دن پہلے لاہور میں تھا. سو کریکس اوپن بھی نہیں ہوئے ہیں, اور کوئی ڈبری یا رف ایریا بھی ایسا نہیں ہے کہ جس پہ کہ اسپنرز گین کریں اور خود ہی پھرکی اور 1.5 گز اسپن ہو. دیکھیں بیٹسمین جو ہے نا وہ ویریبل باؤنس سے گھبراتے ہیں, اور ویریبل باؤنس کیا اوپر نیچے بال کو رہنا, اگر ایک باؤنس ایک لیول سے گیند اسپن ہو رہا ہے وہ قابو میں کر لیتے ہیں, یا ایک لیول پہ اگر ریورس سوئنگ ہو رہی ہے وہ بھی قابو میں بلے باز کر لے گا. مگر لاہور جیسے کہ ریورس سوئنگ ہوا اوپر نیچے, تو آپ کبھی بھی بیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے, جس کو انگلش میں کہتے ہیں یو نیور ان, یہاں پہ اگر آپ محنت کریں جیسے کہ سٹبز نے کی, بہت اچھی اننگ کھیلی ہے انہوں نے, بہت ٹائم سپینڈ کیا انہوں نے, اور بہت سارے ڈاٹس بھی کھیلے, مگر 66 کی جو ناٹ آؤٹ کی اننگز ہے وہی ایک طرح سے گلو ثابت ہوئی ہے. زورسی کا 50 رن وہ بھی اچھا کھیلے. اس سے پہلے جو ہائی لائٹ تھی obviously ساؤتھ افریقہ کے لیے وہ مہاراج کی 7 وکٹیں, بہت بڑی پرفارمنس. دیکھیں ایک دم سے ایڈجسٹ کرنا, مانا کہ کنڈیشنز جو تھیں وہ سپن کے لیے فیوریبل تھیں مگر اتنی زیادہ بھی نہیں تھی. سو ان کو جو ہے وہ پہلے کنٹرول دینا تھا ماکرم کو, اس کے بعد آؤٹ کرنے تھے, اور انہوں نے ٹیل کا بھی صفایا کیا اور ایک بہت بڑی پرفارمنس انہوں نے دکھائی. اسی طرح سے آصف افریدی کا آج اچھا دن تھا, ڈیبیو تھی. پاکستان کو بہت لیٹ جو ہے وہ ایک دو اچھے رزلٹ ملے, اور افریدی کی وجہ سے ملے کیونکہ یہ مختلف ہے نعمان علی سے. ان کا گیند باؤنس ہوتا ہے, لمبے قد کے ہیں, اتنی سپن نہیں ہے ان کے ہاتھ میں, مگر سپیڈ اچھی ہے, اور یہ جو پچ ہے یہ سلو پچ ہے, تو یہاں پہ سپیڈ کی ضرورت ہوگی. نعمان علی اس لیے کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ ان کی گیند میں اس طرح سے سپیڈ کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے مار کھائی, اور پھر سیدھے سیدھے بال بھی کی انہوں نے. سیدھے سے مراد یہ کہ مڈل سٹمپ سے گیند کو سپن کرنے کی کوشش کی, حالانکہ سٹریٹ سے بھی گیند سپن نہیں ہو رہا ہے. سو ان کو للچانا ہے تھوڑا آؤٹ سائڈ دی آف سٹمپ, وہ پرانے وقتوں کی جیسے ہوتا ہے نا, ڈرائیو کھلائیں اور کٹ شاٹ بے شک کھلائیں, اس کے لیے پروٹیکشن رکھ لیں, مگر وہ ان کی لائن ہے, اور لیفٹ ہینڈر کے لیے آؤٹ سائڈ دی آف سٹمپ کی لائن ہے. سو جہاں بھی گیند وکٹوں میں انہوں نے کیا ان کو زیادہ پرچیز نہیں ملی ہے. پاکستان نے ابھی بھی یہ میچ اپنے قابو میں کیا ہوا ہے کیونکہ 140 کی ایک طرح سے لیڈ ہے پاکستان کے پاس. سو کہیں اگر کل جلدی جولٹ لگتا ہے ساؤتھ افریقہ کی اننگز کو اور سٹبز جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ آن جان جمخانہ ہوگی, پھر زیادہ ریزسٹنس آپ ان سے ایکسپیکٹ نہ کریں. تو پاکستان اگر لیڈ لے جاتا ہے, ایون 70-80 رنز کی لیڈ لے جاتا ہے, تو اچھی خاصی لیڈ ہے. آگے چل کے دیکھیں گے کہ پھر اس کو کیسا یوز کرتے ہیں. مگر اگر کہیں ساؤتھ افریقہ 300 رنز کر جاتے ہیں تو پھر پاکستان کے لیے مشکل ہو سکتی ہے. 20-30 رن کی لیڈ جو اتنی متاثر نہیں کرے گی ساؤتھ افریقہ کو, کیونکہ وہ پھر آئیں گے, زور سے آئیں گے, انہوں نے میچ یہ جیتنا ہے, انہوں نے یہ سیریز ڈرا کرنی ہے. سو بےتابی اور بے چینی ان کے ہاں ہونی چاہیے, پاکستان کے ہاں نہیں ہونی چاہیے. تو ایک تو یہ فیکٹر ہے کہ پاکستان کو لیڈ ہر حال میں چاہیے ٹو فیل کمفرٹیبل. 1-0 اپ ہیں, لیڈ کے ساتھ جو ہے وہ سیکیور کریں گے, یا میچ جیتیں گے یا ڈرا کریں گے. یہاں پہ بات میں ضرور کروں گا پاکستان کی کیچنگ کی اور سلمان علی آغا کی, بہت ہی سیف پیئر آف ہینڈز ہیں. سلپ میں سپن کے اگینسٹ کیچنگ بڑی مشکل ہوتی ہے, خاص طور پہ ایسی پچ پہ یا پچز پہ جہاں گیند اوپر نیچے رہتا ہے, کبھی لمبا بریک, کبھی کم سپن, کبھی تیز آ رہا ہے بال, کبھی سلو آ رہا ہے, اور بڑا اچھا ایڈجسٹ کرتے ہیں, اور بہت ہی سافٹ ہینڈز اور سیف پیئر آف ہینڈ ثابت ہو رہے ہیں. انہوں نے 31 کیچ ابھی کر لیے انہوں نے ایک ینگ ٹیسٹ میچ کریئر میں, اور بہت بڑی ان کی پرفارمنس ہے. دیکھیں کسی بھی ٹیم کے پاس اگر 1-2 اچھے سلپ کے فیلڈرز ہوتے ہیں, آپ کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایج لگے گی تو وہ ضائع نہیں جائے گی. اور پاکستان نے کہنا پڑے گا کہ ساؤتھ افریقہ سے بہت بہتر کیچنگ کی ہے, اور ساؤتھ افریقہ کو ایک طرح سے آئینہ دکھایا. بٹ اب سیکنڈ اننگز ان کو پاکستان کے کھیلنی ہے, اس سے پہلے جتنی جلدی ہو سکے اس اننگز کا خاتمہ کرنا ہے. شاہین آفریدی کو شاید اور زیادہ تھوڑی سی ریورس سوئنگ ملے گی. اسی طرح سے سپنرز جو ہیں ان کا بھی جو ہے وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کا ایک اچھا دن ہوگا. ڈے 3 جس کو موونگ ڈے بھی کہتے ہیں, حالانکہ پاکستان میں جو سیریز ہو رہی ہیں وہ تو ڈے 1 ڈے 2 ہی میں موونگ ڈیز ہونے شروع ہو گئے ہیں. بٹ اینی وے انٹرسٹنگ میچ ہے, فائٹ دکھی ہے ساؤتھ افریقہ کی طرف سے, اور پاکستان کو ورک ہارڈ کرنا پڑا. نعمان علی وکٹ لیس, یہ بھی ایک بریکنگ نیوز ہے, کیونکہ بہت مدتوں کے بعد ان کو رزلٹ نہیں ملے ہیں, شاید ان کو اپنی لائن چینج کرنی پڑے گی. اسی طرح سے ساجد خان جو ہیں وہ بھی بٹس اینڈ پیسز میں انہوں نے اچھی بالنگ کی ہے, بٹ اوور آل ایسا نہیں دکھا ہے کہ ساؤتھ افریقہ کو بالکل ہی چت کر دیں گے, کیونکہ آج سپوزڈلی وہ دن تھا جہاں پاکستان لیڈ کے ساتھ دوبارہ سے بیٹنگ ان کو شروع کرنی تھی. ایسا ہوا نہیں اور ساؤتھ افریقہ نے کرنے نہیں دیا. انٹرسٹنگ ٹیسٹ میچ ہے, شاید چوتھے دن
5वें दिन की सुबह तक ये मैच चले, रिजल्ट होगा। अच्छी बात ये है कि इस पिच पे भी हमें एक रिजल्ट मिलना चाहिए।